السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ معزز ناظرین، یہ وہ پاک مہینہ، یہ وہ عظمت والا مہینہ، یہ وہ بلندی والا مہینہ، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں کوئی شے نہ ہوتی، گویا کہ آج دنیا میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا اگر اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ ماہ ربیع النور شریف تو آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے، میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ استقبال ربیع الاول شریف پر کچھ تبصرہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ایسے ہی تمام تر تاریخی و اسلامی معلومات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ بجلی کا کڑک تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے جگہ دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی، پڑا ہر طرف غلیہ پیغام حق ہے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ ختم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغربین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرار حل قلب و مخزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فغاروں اور در در کی ٹھوکر کھانے والے بیچاروں کو شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمانوں، صبح بہارا مبارک ہو، وہ برسات انوار تشریف لائے، وہ دیکھو شہنشاہ ابرار تشریف لائے۔ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کی نور کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہوئے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، دریا ساوا خشک ہو گیا، کعبہ کو وجد آیا، بت سر کے بل گر پڑے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرتھرا کر گر گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تاجدار رسالت جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ لوگوں، امت محمدیہ کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا جس دن رحمت للعالمین، سراج السالکین، امام الانبیاء والمرسلین اس ارض گیتی پر تشریف لائے۔ لوگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کے خطبے انبیاء و مرسلین نے پڑھے ہیں۔ لوگوں، اس نبی کی امتی ہونے کے لیے انبیاء و مرسلین نے دعائیں مانگے ہیں۔ لوگوں، اس نبی کی شان و عظمت کی خطبے انبیاء و مرسلین نے اپنے حواریوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لوگوں، یہ رسول اتنی عظمت والے رسول ہیں، لوگوں یہ میرے آقا اتنی بلند و معرفت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لولا کا ما خلقت الدنیا والآخرہ
والآخرہ۔ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ لوگوں، میرا رسول تو وہ رسول ہے نا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ام القریٰ مکہ مکرمہ میں رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم سے جس وقت یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا مچل رہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب اس رسول کو بھیج دے، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں تیرے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، اس رسول معظم کو بھیج دے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، جس کے لیے دعائیں خلیل اللہ مانگا کرتے تھے، جس کے لیے دعائیں اسماعیل ذبیح اللہ مانگا کرتے تھے، لوگوں یہ وہ دعا تھی جو دل کے گہرائیوں سے نکلی تھی، یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیم تھی، امام عالم کی تمنا اور التجا تھی، پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف و قبولیت سے ہمکنار ہوئے۔ خالق کائنات نے اپنے خلیل کی آرزو کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ دعا کرنے والا امام الناس تھا تو قبول کرنے والا رب الناس تھا، لہٰذا اسی دن سے قدسیوں میں اس رسول اور مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا، آسمان میں اس کا چرچا ہونے لگا، اور انبیاء و مرسلین اس نبی آخر کی بشارت دینے لگے۔ کتاب و صحائف اس کے اوصاف گناتے رہے، توریت و انجیل کے صفحات اس کی ثناخوانی کرتے رہے، روح اللہ نے اس کی بشارت سنائی، کلیم اللہ نے اس کی اطاعت کی تمنا کی، شب و روز گزرتے رہے، ادوار بدلتے رہے، آفتاب اس کی زیارت کی تمنا میں ضیاء پاشی کرتا رہا، ماہتاب شوق کے دیدار میں چاندنی نچھاور کرتا رہا، گلو بلبل یاسمین و سنبل اس کی زیارت کے لیے بےتاب تھے، جمادات و نباتات اس کے لیے فرش راہ تھے، طیور و حیوانات اس کے لیے چشم براہ تھے۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا۔ جب شوق و انتظار فزو تر ہو گیا اور صبر کا یارانہ نہ رہا تو ماہ ربیع الاول 570 عیسوی دوشنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جس کی نورانی کرنوں سے شرک کی ظلمت کو کافور ہونا تھا۔ انتظار کی جاں غسل گھڑیاں گزر گئی تھیں۔ مولانا حالی نے کیا ہی سچ کہا ہے، ہوئی پہلوے آمنہ سے بویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع النور کو ہوئی۔ ایک نئی صبح طلوع تھی، نئے دور کا آغاز تھا۔ آج کی صبح وہی صبح جاں فضا تھی، وہی ساعت ہمایوں تھی جس کے انتظار میں ملائکہ بزم آرائیاں کر رہے تھے۔ آج ایوان کسریٰ کے کنگرے گر رہے تھے، آتش کدہ فارس بجھ گیا تھا۔ آتش فارس نہیں بلکہ آتش کدہ کفر بجھ گیا تھا۔ چمستان سعادت میں بہار آ گئی تھی، گلشن ہدایت پر نکھار آ گیا تھا، ہر طرف توحید کا غلغلہ تھا۔ سلامت سلامت مبارک مبارک سے فضائے کائنات گونج رہی تھی۔ شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم بحسن اعظم، نبی خاتم، شہنشاہ کونین، رسول الثقلین کی ولادت باسعادت پر مرغان چمن توحید کے نغمے گا رہے تھے، چمن عطر ریزی کر رہے تھے، گلستان گل پوشی کر رہے تھے، ہوائیں سرمست ہو رہی تھیں، شاخ گل قدم بوسی کر رہی تھی، آبشار و کہکشار فرت و مسرت سے گنگا رہے تھے، کلیاں تبسم ریز تھیں، آفتاب و مہتاب کہہ رہے تھے مبارک ہو کہ سراج منیر آیا ہے، ماہ و انجم کہہ رہے تھے بشارت ہو کہ رحمت للعالمین آیا ہے، طیور و عنادل کہہ رہے تھے خوش آمدید کہ خاتم الانبیاء والمرسلین آیا ہے، فضائے بسیط کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا کہ شفیع المذنبین آیا ہے، چرخ کہن کہہ رہا تھا اہلا و سہلا کہ بشیر و نذیر آیا ہے، فرشتوں نے گل پاشی کی کہ محبوب کبریا کی ولادت تھی، چاند نے نور فشانی کی کہ سید الانبیاء کی ولادت تھی، الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ مہ رقص تھا، ہر شے پر وجد طاری تھا، وجد میں کعبہ ہے رقص میں ہے حرم، عرض مکہ میں آئی یہ کس کے قدم، مرحبا ہر ایک سمت ہے زیر و بم، جھومتے ہیں مسرت سے لوح و قلم، آمنو کی صداؤں میں گوجا حرم، ہو گیا غرق توحید بیت الصنم، قدسیوں کے پرے میں کھڑے سب بسب لے کے تحفہ سلاموں کے ہر ہر قدم، بظاہر حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک بچے کا جنم ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا، نئے عہد کی ولادت ہوئی تھی، انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی تھی، بالآخر سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور
کی شب صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کا تشریف لانا تھا کہ پورا عالم آپ کے نور و انوار سے منور ہو گیا، اور آپ کی والدہ معزدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نور نظر لخت جگر کا نام محمد رکھا۔ دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو احمد سے خطاب کیا۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے اسرائیل کو ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے دی تھی۔ محمد اور احمد کا پیارا نام اس عالم فانی کا سب سے پیارا نام ہے۔ کروڑوں دلوں کی دھڑکن یہ مبارک نام وجہ کامرانی اور باعث سعادت ہے۔ یہ پیارا نام وہ نام ہے جس نے انسانیت کو حیات نو بخشی۔ یہی وہ نام ہے کہ جس زبان پہ آ جائے تو لمحوں میں انسان کامیابی کے اعلیٰ مدارج طے کر لیتا ہے۔ گھر آمنہ کے سید الابرار آ گئے، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گئے۔ وہ یوں تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھرمٹ میں، وہ یوں تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھرمٹ میں، مسیحا جیسے آ جاتا ہے بیماروں کے جھرمٹ میں۔ اور یہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور اسی تاریخی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔